السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، رمضان المبارک میں 2 یا 3 دن باقی رہتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہیں دوسری طرف تراویح بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اس تراویح کو پڑھنا، یقیناً ہمیں پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ اس تراویح کی نماز کے تقاضے کیا ہیں، اس کے اہم مسائل کیا ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم حضرت، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، تراویح جو ہے ایک بہت اہم ہماری نماز ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رمضان المبارک میں 2 عبادات بطور خاص دی ہیں۔ ان 2 عبادات کا تعلق باقی مہینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک عبادت دن کی دی ہے اور ایک عبادت وہ رات کے لیے دی ہے جو اسی مہینے میں ہے۔ دن کی عبادت بھی اسی مہینے میں اور رات کی عبادت بھی اسی مہینے میں۔ باقی 11 مہینوں میں دن کی عبادت روزہ اور رات کی عبادت تراویح، یہ باقی مہینوں میں نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کی 2 عبادات بڑی خصوصیت اور اہمیت کے ساتھ ہیں۔ دن کی عبادت کا نام وہ روزہ ہے اور رات کی عبادت کا نام تراویح ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح روزہ اپنے وقت پر رکھنا اور اپنے وقت پہ ختم کرنا ضروری ہے، تب وہ روزہ کہلائے گا اور روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا، اگر کوئی شخص نہیں رکھتا اس کی قضا بھی ہوگی، اگر وہ شخص نہیں رکھ سکتا، رکھنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بدلے فدیہ بھی جمع کرانا ہے۔ یہ الگ ایک عنوان ہے روزوں کے مسائل۔ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں تراویح دی ہے۔ رمضان دن کا روزہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور رات کی عبادت تراویح یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کا آغاز بھی فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من قام رمضان۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے یہ تراویح کی نماز کی اہمیت پر اور اس کے فضائل پر یہ حدیث دلیل ہے۔ بے شک۔ کیوں؟ تہجد کی نماز اور باقی نمازیں الگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کے الفاظ کو استعمال فرمایا قام رمضان، کہ رمضان کی راتوں میں جو شخص کھڑے ہو کر تراویح کا اہتمام کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر، اور ویسے بھی رمضان المبارک کے گھڑیوں میں کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں، پھر قرآن مجید پڑھنا اور نوافل کا اہتمام، تو تراویح کی نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر اہتمام کے ساتھ پڑھنا، تو اس کے اوپر تو نیکی اور اجر اور ہی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے تراویح کی نماز ثابت ہے، اس کا مطلب یہ سنت موقدہ ہے۔ جی، آپ کی بات سے تو یہ خلاصہ نکلتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ بحث زیر بحث ہے کہ یہ تراویح کی نماز میرے اوپر تو بھائی آپشن ہے، میں پڑھنا چاہوں پڑھ لوں، میں نہیں پڑھنا چاہوں میں نہیں پڑھوں، حتیٰ کہ اس کو خود ساختہ طور پہ نفل کی نماز قرار دیا جاتا ہے۔ اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کی آخری 3 راتوں میں تراویح کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات میں تشریف لائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں رات میں تشریف لائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب تشریف لائے۔ یہ جو روایت ہے یہ تراویح کے ثبوت پر دلیل ہے، اور اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک اشکال کا جواب دیتا چلوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز ثابت نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں صحابہ کے پاس آ کر آخر کون سی عبادت کی ہے؟ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، ہم اس کے بعد بھی 4ویں شب بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، حضور تشریف لائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ ہم نے حضور سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت ان یفترض علیکم، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر تمہارے لیے اسے ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ صرف اسی فرضیت کے ڈر سے میں 4تھے دن بھی تشریف نہیں لایا۔ تو تراویح کی نماز یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تراویح کی نماز ثابت ہے یہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ کا علل کفایہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی وہ سنت ہے جس کو آگے صحابہ کرام لے کر چلے ہیں، تو اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ تراویح کی نماز اگر رہ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے وقت گزر جانے کے بعد۔ میں اسی پہ آ رہا تھا، یہ تو آپ نے تراویح کی فضیلت اور مقام آپ نے بتایا کہ ایک ابہام آپ نے عوام کا کلیئر کیا کہ بھائی یہ فرض بھی نہیں ہے لیکن یہ نفل بھی نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، سنت اور موقع، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ یہ پڑھنا لازم ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ تو بڑے مسائل تھے، اگر ہم چھوٹے مسائل تراویح کی بات کریں جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں، وہ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جی اگر ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور کسی دن تراویح کی نماز کسی بھی مسئلے کی وجہ سے رہ جاتی ہے تو آیا اس کی قضا ہے یا اس کی قضا نہیں ہے؟ تراویح کی نماز دیکھیں یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار کہلائے گا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس سنتوں کی قضا نہیں ہے، یہ نفل کے معنی میں بھی نہیں ہے اور یہ فرض کے معنی میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ فرض یا واجب کے معنی میں ہوتا تو پھر اس کی قضا ہوتی، لیکن چونکہ یہ فرض کے معنی میں نہیں ہے یا واجب کے معنی میں نہیں ہے لہٰذا اس نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن اسے کسی بھی صورت میں اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تراویح کی نماز کا تعلق ختم قرآن سے ہے یا پھر پورے رمضان سے ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ 5 دن کا ختم قرآن، 10 دن کا ختم قرآن، 15 دن کا ختم قرآن، اور الحمدللہ یہ رجحان بڑا ہے ہمارے نوجوانوں میں، اور گھر گھر مدرسے میں تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ تو پورا رمضان تراویح پڑھنی ہے یا ایک قرآن اسپیسیفک ختم کرنا ہے؟ جی دیکھیں، جو تراویح کا تعلق ہے، نماز تراویح کا، اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے کہ قرآن مجید ختم ہو جائے تو تراویح بھی ختم۔ تراویح کا تعلق ہے رمضان المبارک کی راتوں کے ساتھ پورا مہینہ۔ ٹھیک ہے، پورا مہینہ آپ رمضان المبارک میں تراویح کا نماز کا آپ اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا قرآن مجید آپ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں پہلے ختم ہو جاتا ہے، آپ پھر شروع کر دیں، آپ کا اس سے پہلے ختم ہو جاتا، دوبارہ ختم ہو جاتا ہے، آپ پھر شروع کر دیں۔ تو رمضان المبارک میں تو جتنے قرآن پڑھے جائیں، جتنے قرآن کے ختم کیے جائیں اتنا کم ہے، جتنا آپ کر سکیں، لیکن اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن وہ تراویح سنا رہا ہے یا کسی نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا ہے، سننا شروع کیا ہے تو وہ 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی نماز تراویح بھی ختم۔ 20 دن وہ فارغ ہے۔ 20 دن میں وہ فارغ ہو جاتا ہے، تب بھی نہیں، بلکہ تراویح کی نماز کا تعلق رمضان المبارک کی ہر رات کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا پورا قرآن مجید ایک تراویح میں ختم کر لیں، پوری تراویح میں، بہت اچھا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ حافظ قرآن نے بھی تراویح سنا لی، پورا قرآن مجید ختم کر لیا اور وہ یہ کہے کہ جی اب میری تراویح ہو گئی، اب پورا مہینہ وہ فارغ گھوم رہا ہے، ایسے بھی نہیں۔ اور سننے والوں کے اوپر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک قرآن مجید ختم کر لیں اور سن لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے تراویح پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ تراویح کا تعلق پورے رمضان المبارک کے ساتھ۔ پورا رمضان ہم نے تراویح پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ چونکہ تراویح سے متعلق ایک چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ہمارے گھر میں بزرگ ہیں اور وہ مسجد نہیں جا سکتے، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس عمر کے اس حصے میں آتے ہیں کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے یا چل کے مسجد نہیں جا سکتے، اب وہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں تو، اور وہ حافظ بھی نہیں ہے
تو ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ان کو جو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ اپنے گھروں میں ہی انفرادی طور پر وہ اپنی تراویح پڑھیں، لیکن تراویح ان کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیں یہ کہ تراویح مرد و عورت ہر انسان پر سنت مؤکدہ ہے۔ لگتی ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے لے کر چلے ہیں۔ تو جو کچھ انہیں آتا ہے، جتنی صورتیں انہیں آتی ہیں، وہ اپنی 20 رکعت تراویح پوری گھر میں ہی ادا کریں۔ اگر گھر میں حافظ قرآن کا اہتمام کر لیں تو بہت اچھا ہے، حافظ قرآن نہ ہو تو وہ خود اپنے گھر میں ہی جو ہے اپنی علیحدہ نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خواتین کس طرح تراویح کی نماز ادا کریں؟ جس طرح مردوں پر تراویح کی نماز ہے اسی طرح بالکل 20 رکعت تراویح وہ عورتوں پر بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد جو ہے وہ مسجد میں ادا کریں با جماعت، اگر گھر میں با جماعت کا اہتمام ہے وہ گھر میں ادا کریں، لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی الگ جو ہے وہ تراویح کی نماز اپنی پڑھیں انفرادی۔ اگر گھر میں کسی کو بلایا نہ جاتا ہو اور گھر میں ان کا اپنا ہی حافظ قرآن ہے اور قرآن سنانے والا ہے تو پھر گھر میں بھی وہ پردے کے پیچھے قرآن مجید سن سکتی ہیں، وہ مرد کے پیچھے، لیکن وہ حافظ قرآن کوشش کریں کہ گھر ہی کا ہو اور اپنا ہو، باہر سے کسی کو نہ بلایا جاتا ہو۔ اگر باہر سے کسی کو بلایا جاتا ہے تو مرد تو ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خواتین وہ اپنی نماز انفرادی طور پر الگ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جی مفتی صاحب آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں اس تراویح کے مسائل کے موضوع کے حوالے سے کہ بہت سی مساجد میں 8 رکعت بھی پڑھائی جاتی ہے تراویح کی، بہت سی مساجد میں 20 رکعت بھی تراویح کی پڑھائی جاتی ہے، تو دونوں تراویح کی نماز میں کیا فرق ہے 8 اور 20 میں اگر ہم بات کریں؟ جی اویس بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس سوال کے جواب کی بڑی ضرورت بھی ہے، اور اسے میں کہتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک عبادت ثابت ہے، تو جو عبادت ثابت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد بھی ثابت ہے۔ بے شک ہم یہ تو نہیں کر سکتے، طریقہ بھی ثابت ہے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم عشاء کی نماز کی رکعتیں وہ اللہ کے نبی سے، عشاء کی نماز اللہ کے نبی سے لیں اور رکعتیں ہم کہیں اور سے لیں۔ تو جب ایک نماز کا طریقہ اور ایک نماز کی رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو ان کی تعداد بھی ثابت ہوگی۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ تراویح کی نماز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے۔ اب رہا اگلا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ثابت ہے۔ ہمیں ذخیرہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تراویح کی نماز کی رکعات کی تعداد ملتی ہے وہ 20 رکعات ہی ہے۔ محدثین کو دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ وہ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں۔ امام بخاری وہ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے اور اپنی کتاب میں حدیث کو جمع کیا ہے۔ ان کے دادا استاد اس حدیث کو لا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح کی نماز 20 رکعت تراویح کی نماز کا اہتمام فرماتے اور 3 رکعت وتر۔ اور تاریخ جرجان علامہ سہمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعہ واوتر بثلاثہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، 24 رکعتیں پڑھائی، جس میں 4 رکعت عشاء کے فرض اور 20 رکعت جو ہے نماز تراویح۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز ثابت ہے تو تراویح کی نماز کی رکعتیں بھی ثابت ہیں، اور تراویح کی نماز کی جو رکعتیں ہیں اللہ کے نبی سے لے کر 4 خلفاء کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کا عمل، سارے مسلمانوں کا عمل یہی چلتا آ رہا ہے۔ پوری امت نے جس عمل کو لیا ہے اور جو عمل ثابت ہے وہ یہی تراویح کی نماز بھی، اور تراویح کی نماز کی رکعتیں بھی پیغمبر سے لی، تراویح کی نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ باقی آپ نے اس سوال میں جو دوسری بات پوچھی ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت
تو یاد رکھیں یہ جو 8 رکعت تراویح کی نماز ہے یہ اللہ کے نبی کی عبادت کو کم کرنے والی بات ہے۔ اچھا، ایک طرف تو دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ خوب عبادات کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی گئی ہے، تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح کی نماز ہے اس میں 20 رکعتیں ہی ثابت ہیں۔ یہ جو 8 رکعت کو تراویح بنایا گیا ہے حقیقت میں یہ تراویح کی نماز نہیں ہے۔ اگر تراویح کوئی پڑھنا چاہتا ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ 20 ہی ادا کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 8 رکعت ہم 20 کو 8 کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم 20 والے ہندسے کو 8 نہیں بنا سکتے اور 8 والے ہندسے کو ہم 20 بھی نہیں بنا سکتے۔ 8 ہیں، 20 ہیں، تو ہم یہ جرات بھی نہیں کر سکتے کہ ہم 20 کو کم کر کے 8 پہ لے آئیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے، ہم کون ہیں جو حضور کی عبادت میں کمی کریں؟ اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر 8 ثابت تھی تو ہم انہیں 20 کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو 8 کا جو تعلق ہے اس کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے، 8 کا جو تعلق ہے اس کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ ہے، اور تہجد یہ الگ عبادت ہے، تراویح یہ الگ عبادت ہے۔ اور تہجد کی نماز یہ جو دنیا میں 8 رکعت تراویح کی فضا بنائی جاتی ہے وہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو تہجد سے متعلق ہے، محدثین نے اسے تہجد کی عنوان کے متعلق لایا، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، اللہ کے نبی کی رات کی نماز، اللہ کے نبی کا راتوں کو کھڑا ہونا کیسے تھا، وہ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور رمضان کے علاوہ میں جو معمول تھا وہ 11 رکعت پڑھنے کا تھا، جس میں 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر۔ اور یہ جو 8 رکعت تہجد ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی ہیں، جبکہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اس حدیث مبارکہ کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے 8 رکعت کے لیے، تو یہ حدیث مبارکہ تہجد سے متعلق ہے، اور تہجد وہ نماز ہے جو حدیث مبارکہ خود بتا رہی ہے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی، تو تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق رمضان میں بھی ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی ہے، جبکہ تراویح کی نماز کا تعلق صرف رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ میں نہیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ تہجد سے متعلق ہے۔ تہجد الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے۔ تہجد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تراویح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تہجد کی نماز کی رکعات کی تعداد بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تراویح کی نماز کی رکعات کی تعداد بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ تو اس موقع پر یہ 8 اور 20 کا جو جھگڑا ہے یہ حقیقت میں جھگڑا نہیں بنتا، بلکہ تراویح پڑھنی ہے تو 20 ہی ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ مسئلہ تو آپ نے آسان الفاظ میں سمجھا دیا۔ ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے، تو یہ دونوں نمازیں واقعی الگ ہیں اور ان دونوں کی ادائیگی بھی الگ الگ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں تہجد اور تراویح میں بڑا صاف فرق واضح ہے۔ ایک تو تہجد کی مشروعیت، کہ تہجد کی نماز یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تراویح کی نماز یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، تراویح کی جو نماز ہے اس میں قرآن مجید پورا ختم کرنا ضروری ہے، تہجد کی جو نماز ہے اس میں قرآن مجید ختم کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 3، تراویح کی جو نماز ہے وہ با جماعت ہے، جبکہ تہجد کی نماز جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ نمبر 4، تہجد کی جو نماز ہے وہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہے، 2 پڑھنا چاہیں آپ کو آپشن ہے، لیکن جو تراویح کی نماز ہے وہ 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 6، تہجد کی جو نماز ہے وہ جو ہے گھر میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ گھر میں ادا کریں، انفرادی طور پر کریں۔ اور تراویح کی جو نماز ہے وہ با جماعت آپ ایک امام کے پیچھے ادا کریں، وہ زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور تہجد کی نماز کو دیکھیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اخیر حصے میں پڑھتے تھے، جبکہ تراویح کی جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ تو تہجد اور تراویح کی نماز کو دیکھیں تو ان دونوں عبادات میں بڑا فرق واضح ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تراویح تو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے،
تہجد کی نماز تو پورے 11 مہینوں میں بھی ہے اور رمضان المبارک میں بھی ہے. اور محدثین نے اپنی کتب میں جو احادیث لائی ہیں جہاں پر تہجد کی بات کی وہاں پر صلاۃ اللیل اور قیام اللیل کا نام دیا ہے, اور جہاں پر تراویح کی نماز کی بات کی ہے وہاں پر قیام رمضان باب ما جاء فی شہر رمضان اس سے متعلق بات کی ہے. تو محدثین کے یہاں بھی تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ عبادات ہیں, تو ہم ایسا ظلم نہیں کر سکتے کہ ہم تہجد اور تراویح کو دونوں کو ملا دیا جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ایک تو وقت نکالا اتنے اہم دنوں میں, اور دوسرا یقیناً یہ جو اہم مسائل ہیں ان کو آپ نے بہت مدلل ان کا جواب دیا ہے. ناظرین, یہ پروگرام اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر وہ بندہ مسلمان جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے اس کو سمجھنا ہے ان مسائل کو. اگر بغیر سمجھے تراویح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے, لیکن وہ چیز جو ایک پراپر ہوتی ہے, منظم ہوتی, یقیناً اس کی قبولیت جو ہے وہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے. تو مفتی صاحب کی باتوں سے اس نتیجے پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھنی ہے اور 20 رکعت ہی پڑھنی ہے, اور اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور اس کے بعد خوب اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کرنی ہے. ناظرین, پروگرام کے اختتام سے پہلے چونکہ تراویح کی اور عبادت کی فضا ہے تو اس سے متعلق صرف 2 اشعار مناجات کے عاجز پیش کر رہے ہیں. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے, عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے, دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے, دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے, تم آئے بندگی کرنے ہنسے لذات دنیا میں, تم آئے بندگی کرنے ہنسے لذات دنیا میں, ہوئی اندھی عقل تیری کیسی جوانی ہے, دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ.